السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یقین میڈیا، میں ہوں محمد زبیر صدیقی۔ آج ہم موجود ہیں ایک نوجوان خطیب، عالم بعمل، حضرت مولانا قاری محمد اسلم فاروقی صاحب۔ حضرت صاحب کو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، جب سے طالب علم تھا تو ان کی تقریر کا میں بہت پہلے سے ہی فین تھا۔ تو بڑی کوشش کے بعد ملاقات کا موقع ملا ہے اور ان سے کچھ ان کی ذات کے حوالے سے صحابہ کی تعریف بھی سنتے ہیں۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی زبیر صاحب، میں نے الحمدللہ پرائمری گورنمنٹ پرائمری اسکول ساجر میں کیا، اور اسی طرح میں نے جو میٹرک ہے گورنمنٹ ہائی اسکول ساجر میں کیا۔ اور ساتھ ہی ہمارے گھر کے ساتھ ایک قدیمی ادارہ ہے جس کو سید پیر مبارک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی قدیم وقت میں بنایا تھا۔ اس ادارہ میں میں نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا، اور اسکول کے ساتھ ساتھ میں نے حفظ کیا۔ جب میں نے میٹرک کی تو ساتھ ہی میرا 20 پارے جو ہے وہ قرآن مجید کے مکمل ہو چکے تھے۔ تو میٹرک کے بعد جو ہے میں دارالعلوم محمدیہ 18 ہزاری میں وہاں چلا گیا۔ وہاں جو ہے میں نے 10 پارے قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کیا۔ تو وہاں پر ہمارے جو قاری صاحب تھے وہ چلے گئے مدرسے سے، تو ان کے جانے سے ہم بھی ہارٹ ہوئے اور ہم نے اس مدرسے کو چھوڑا، اور ایک بہت بڑی دینی درسگاہ ہے دارالعلوم مدنیہ، جن کے متمم ہیں مولانا محمد ایوب صاحب، اور ان کے پاس ہم لوگ چلے گئے، اور وہاں پر ہم نے جو ہے باقی اپنی جو ہے دینی تعلیم مکمل کی۔ جب دینی تعلیم مکمل کر لی تو ساتھ ہی میں نے پھر جو ہے گریجویٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی عصری تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے میں نے میڈیکل کالج چناب پیری میڈیکل کالج سے DHMS کا ڈپلومہ، جو ہومیوپیتھک کا ایک ویلڈ ڈاکٹر ڈپلومہ ہے، وہ میں نے وہاں سے حاصل کیا۔ یہ ایک میری مختصر جو تعلیمی زندگی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت صاحب آپ خطابت میں ایک نام رکھتے ہیں، ایک ہماری پہچان ہے آپ کی وجہ سے ہمارے علاقے کی، تو اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ممبر پر آنے کا کب سے شوق ہوا؟ دیکھیں، یہ شوق تو مجھے جب حفظ کرتا تھا تبھی سے تھا، بلکہ جب میں اپنے حفظ میں سبق یاد کر رہا ہوتا تھا تو اس دوران ہی میں جو ہے جو چند میرے جو خطبہ جن کو میں لائک کرتا تھا ان کی تقریروں کے کچھ ٹکڑے یاد کر کے وہ میں اپنے دوران سبق بھی دہرایا کرتا تھا، اور وہاں سے پھر مجھے شوق پیدا ہوا، اور الحمدللہ آج اسی شوق کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور اللہ نے ایک نام سے بھی نوازا ہے۔ اور سنا ہے استاد جی کہ آپ نے فوج بھی جوائن کی تھی، اس کے حوالے سے آپ کیا وضاحت دیں؟ دیکھیں جی، پاکستان آرمی میں جب میں مدرسے سے فارغ ہوا تو میں نے پاکستان آرمی میں جو ہے وہ جوائن کیا۔ تو پاکستان آرمی کے اندر میں ایز اے کانسٹیبل بھرتی ہوا، اور وہاں پر نوشہرہ میں جو ہمارا سپلائی سینٹر تھا اس کے اندر جو ہے میری دینی صلاحیت کو وہاں ہمارے فوجی سربراہان نے دیکھتے ہوئے مجھے وہاں افیسر میس کی، جہاں پہ افیسر لوگ میجر لیول سے اوپر کے افیسر لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اس مسجد میں جو ہے مجھے وہاں پر انہوں نے دینی خدمت کے لیے سلیکٹ کیا۔ تو وہاں پہ میں نے تقریباً 9 مہینے اس دینی خدمت کو سر انجام دیا، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ اکلوتا ہونے کی بنیاد پر میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے خود سے دور نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو اس اعتبار سے پھر میں نے وہاں ان فوجی اصولوں کے مطابق وہاں سے میں نے ریزائن کیا، اور ان کے دستور کے مطابق اجازت لیتے ہوئے میں گھر آ کے یہاں فیلڈ میں رہ کے دینی خدمت کے لیے میں نے یہ میدان جو ہے اس کو جوائن کیا، اور اسی میں الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، مولانا صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ نے جان لیا ہے، اب ان سے ان کی خطابت کے حوالے سے کچھ ان کا انداز چیک کرتے ہیں، تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ حمد باری تعالیٰ اور صحابہ کرام کی عظمت پر کچھ کلام سنا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کی خطابت کا تعارف ہو سکے۔
دیکھیں زبیر بھائی، اب تو میرے خیال میں اس طرح تو انٹرویو میں مجھے کوئی تقریر کرنے کا زیادہ سلیقہ نہیں آتا، تو بہرحال ایک حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں، پنجابی کے اشعار ہیں۔ ہر چیز تے غالب ذات خدا دی، تے تینوں بندیا سمجھ نہ آوے، نمرود جائے بے ایماناں نوں رب مچھراں تو مرواوے، تے زکریا جائے پیغمبر نوں اوے رب آریاں ہیٹھ چراوے، او خالق مالک ہر شے دا جڑا چڑیاں تو باز مراوے۔ اسی واسطے اہل سنت والجماعت دا نظریہ اور ایمان ہے، کیا ہے کہ تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کئی نو دیندا ہے، اے تو منگ اس دے در تو جیڑا ہر کئی نو دیندا ہے، ایک ہو کے دنیا وسیندا ہے تے او دے رنگا ہور کوئی نہیں، ہور کوئی نہیں، او بیا ہور کوئی نہیں، او جویں دی منگی وے سونا اوویں دی چا دیندا ہے، او تا لجپال نظر ہر تے رکھیندا ہے، پتھر چ روزی چا پہنچیندا ہے تے او دے رنگا ہور کوئی نہیں، ہور کوئی نہیں، او بیا ہور کوئی نہیں۔ اور شان صحابہ کے اندر میرا بہت ہی مشہور زمانہ کلام، میں اکثر یہ بات ممبر پہ کہا کرتا ہوں، کون سی بات ذرا توجہ فرمائیے، میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں میرے دوستوں، میری جو ہے ان باتوں پہ ذرا توجہ کیجئے کہ ایمان بڑا انمول ہوندئی تے ایمان نو کھسن نہ دیویں، حاکم دل دی پاک مسیت اندر کسے شمر نو گھسن نہ دیویں، تے میری منت آخری ساواں تائیں صدیق نو رسن نہ دیویں، اللہ اکبر۔ تائیں تے میں آدھاں کہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، جنہ سب کو فردے ہن زور توڑے، جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے، دریا جنہ نو دتے راہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، اور مومن تے فرضے ہر آن بولے، جے تائیں چل دی اے زبان بولے، ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ اور جویں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ساڑے ایمان دا حصن، انجے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل وہ بھی ساڑے ایمان دا حصہ ہے، نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شان دے اندر ایک مختصر کلام، اور ایسا کلام جیڑا کہ میرا انتہائی مشہور زمانہ کلام ہے، اور اس کلام دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے پورے ملک دے اندر میں عزت عطا فرمائیے۔ کراں ذکر میں اس شہزادے دا تے جیندہ نانا پاک رسول فرزند جو خیبر اقدس دا، جیندی امی زہرا بطول تے جیندے پیار دے وچ سجدے نو طاہر دیندا ریا نانا تولے، اج کس گیا نال 72 بھاویں نہیں کیتی بیعت قبولے، او ساڈے دلاں تے حسین دیے شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے۔
اے ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے اے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے بابو زما کھیر پلیں دی رہی پڑھ کر آلوریاں دیں دی رہی اوے جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے حافظ شبیر لگدا ہے رہی وسدی بارش تیراں دی تے میڈا پیر اکھے سبحان اللہ جڑی وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر اکھے سبحان اللہ تے ممتاز برادی لاشوں تے ہم شیر پڑھے سبحان اللہ تے کائنات دے وچ دو نبیاں دی اوے تصویر دا نام حسین جائیں کفر دا سینہ اوے لوگو چاک کتے اس تیر دا نام حسین تے تقریب یزید دی دل وچ تعمیل دا نام حسین میں کیوں نہ حافظ فخر کراں میڈے پیر دا نام حسین اوے تیرا ہیٹھ نماز ادا کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی تھی بے نمازی جھوٹے عاشقاں دا طاہر حسین کیویں پیر لگ دے رہی وسدی بارش تیراں دی تیری سید نمازاں پڑھدا بلدی ریت تے رکھ پیشانی ریا رب نو سجدے کردا تے دیدار دے شوق وچ عاشق رب دا اور ریا عشق دیا منزلاں چڑھدا آکھے راضی ہو کونین دوالی گھن ترکا سارا گھر دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی دل افروز بہت ہی خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ ان کی خطابت کو اور ان کے بلکہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے اور ہمارے لیے انہوں نے جو ٹائم نکالا ہے اس پر میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم